بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. موضوع سخن آج ہے سرہند کے احمد شاید سید کونین کی مسند کروں مدح اہل دب الرضا پڑے اسی بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں الصلاۃ. اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ مالک الملک رب ذوالمنن کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد بے حساب درود و سلام بحضور خاتم النبیین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال آپ کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل صد وقار حاضرین والا شان نوجوان ہم مسلک بھائیوں قابل صد وقار عزیز محترم محتشم بزرگوں یوم مجددین آج دو ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام ربانی شیخ احمد سرہندی فروقی رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت امام مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ. قرآن مجید قرآن رشید سے میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے. اس کے مفاہیم معانی پچھلے سے پچھلے جمعے بھی میں بیان کر گیا ہوں. صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں. سنو خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. امام ربانی مجدد الف ثانی آپ 971 ہجری
مشرقی پنجاب سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو البرکات، لقب بدر الدین، خطاب امام ربانی مجدد الفسانی ہے اور نام مبارک ہے احمد۔ نسب کے اعتبار سے آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد سے ہیں۔ مسائل کلام میں اہل سنت کے امام حضرت ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں۔ طریقت کے 16 سلاسل کے آپ معزون ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کو حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین اویسی بخاری رحمت اللہ علیہ سے بطریق اویسیت فیض ملا۔ براہ راست حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کی روح اقدس نے حضرت مجدد الفسانی کی روح انور کی تربیت فرمائی۔ طریقت کے تمام سلسلوں کی نسبتوں کے حامل اور وارث آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو بالخصوص پورے پاک و ہند میں، اس وقت چونکہ ہندوستان ہی تھا، بر صغیر میں بالعموم پوری دنیا میں پھیلایا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی کا جسم مبارک اس مٹی سے بنایا گیا جو میرے نبی پاک کے جسم مبارک سے بچی ہوئی تھی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اکرموا عمتکم فإنہا من بقینۃ من طینۃ آدم علیہ السلام۔ کھجور تمہاری پھپھی ہے اور اس کی عزت کیا کرو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور ہماری پھپھی کیسے ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار کیا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی، جو آپ کے جسم سے بچنے والی مٹی تھی، اس سے کھجور کو پیدا کیا گیا۔ عربی میں کھجور کو النخلہ کہا جاتا ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کے خمیر سے کھجور کا درخت بن سکتا ہے تو محمد عربی کے خمیر سے شیخ احمد سرہندی کا جسم بھی بن سکتا ہے۔ آپ مجدد الفسانی ہیں۔ اگلی حدیث فرمائیں مجدد کہتے کسے ہیں؟ میں دوسری حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، مشکات کا صفحہ نمبر 36 ہے، صحاح ستہ سے، میں ابو داؤد سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ہر صدی میں مجددین آتے رہے، جو سال کے بعد، جو 100 سال کے بعد آتا ہے اسے مجدد 100 کہتے ہیں، اور جو 1000 سال کے بعد آتا ہے اسے مجدد 1000 کہتے ہیں۔ الف ثانی کا مطلب یہ ہے دوسرے 1000 کا مجدد، پہلا 1000 سال جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین پاک کی تجدید کی، اس پہلے 1000 کے گزرنے کے بعد
جب 11ویں صدی شروع ہوتی ہے ہجری، زمانہ رسالت سے 1000 سال کے بعد اس صدی کی ابتدا آپ کی تجدید کے دور آغاز ہے، یعنی نبی پاک کی بعثت کے 1000 سال کے بعد الف ثانی کا دور شروع ہوتا ہے۔ مجدد آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب دین کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں، دین میں بے دینی کو داخل کر دیتے ہیں، شریعت اور طریقت اور حقیقت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کے اصل خد و خال ان کو مٹا دیا جاتا ہے، شریعت کے حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ ایک مجدد بھیجتا ہے جو اس سے گرد کو اور قباحتوں کو دور کرتا ہے اور نکھار کے دین مصطفیٰ کو اثر نو لوگوں تک پہنچاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنے بھی دین کے منافی کام ہیں وہ دین نہیں، دین وہی ہے جو مصطفیٰ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ایک ایک نوجوان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں 100 سال کے مجدد کے وجود کا ثبوت ہے، اسی طرح 1000 سال کے مجدد کا ثبوت بھی حدیث پاک میں ہے۔ میں تیسری حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک روضۃ القیومیہ خواجہ کمال الدین محمد احسان آپ نے اپنی کتاب جامع الدرر اس میں نقل فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعث اللہ رجلا علی رأس 11 سنۃ هو نور عظیم، هو نور عظیم اسمہ اسمی بین السلطانین الجابرین ویدخل الجنت بشفاعتہ رجال الوفا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نشانیاں بیان کرنی۔ فرمایا 11ویں صدی کی ابتدا میں 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ایک ایسا شخص آئے گا جو میرے دین کی تجدید کرے گا، میرا ہم نام ہوگا، نور عظیم ہوگا، میری امت کے ہزاروں لوگوں کی شفاعت کرے گا، جس کی سفارش پر اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ 5 نشانیاں حدیث پاک پڑھی ہے، میں نے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مصطفی ساؤنڈ کے پیج پہ جائیں آپ کو مل جائے گی۔ 5 نشانیاں 11ویں صدی کی ابتدا، نور عظیم، میرا ہم نام 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ہوگا، اس کی شفاعت سے ہزاروں لوگ جنت جائیں گے۔ یہ 5 نشانیاں اگر کسی ہستی میں بوجہ اتم نظر آتی ہیں تو وہ شیخ احمد فاروقی سرہندی حضرت مجدد الفسانی ہے۔ سلاطین عالم چلے گئے، عثمانی دور ختم ہو گیا، عباسی دور ختم ہو گیا، ابو مظفر کا دور ختم ہو گیا، مستنجد باللہ کا دور ختم ہو گیا، بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، بادشاہ آئے چلے گئے، مگر اس حدیث پاک سے مراد حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی ہیں۔
میں نہیں کہہ رہا، اس کا مفہوم شیخ مجدد الفسانی کے بارے میں سیالکوٹ کی زمین پہ آرام فرما ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے بھی بیان کیا۔ یہی مفہوم بہکیے وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بیان کیا، اور مجدد الفسانی کا مفہوم اور نام شیخ محمود علوسی بغدادی صاحب تفسیر غلمانی نے بیان کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ نے بھی بیان کیا، حضرت قطب شام شیخ عبدالغنی نابلسی کامل عارف باللہ ولی محدث انہوں نے بھی بیان کیا، اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ اس سے مراد حضرت مجدد الفسانی ہیں۔ چوتھی حدیث پڑھ رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جمع الجوامع، آپ اس میں فرماتے ہیں یکون رجل فی امتی یقال له صلۃ يدخل الجنہ بشفاعته کذا و کذا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص آئے گا جس کو صلہ کہا جاتا ہے، صلہ سواد کے ساتھ، صلہ کا معنی ہے ملانے والا، اس کی شفاعت سے میری امت کے ہزاروں لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب میں جو مجھے اب جوائن کریں گے انہیں کک کنڈا نہیں پتا چلنا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ جنہوں نے مجھے شروع سے جوائن کیا ہے اب آپ کی توجہ میری طرف اور مزید بڑھ جانی چاہیے۔ اب مضمون کو میں آگے لے چلا ہوں، بنیاد رکھ لی ہے میں نے، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دی ہے۔ اب اس کے اوپر تو بس جو ہے نا جس طرح دیواریں نہیں تو بعد پھر اگلی منزل آسان ہو جاندی ہے، ان موضوع آسان ہو گئے، مشکل پیریڈ گزر گئے۔ اب سنیے گا ذرا غور سے، اے حدیث پاک طبقات کبریٰ دی جلد 7 العصابہ جلد 3 کنز الامال جلد 7 نبی پاک سرکار نے فرمایا میری امت دا ایک بندہ صلہ ہوئے گا جدی شفاعت دینا ہزاراں لوگ جنت جان گے۔ حضرت امام بخاری دا دور بھی گزر گیا، حضرت امام مسلم دا دور بھی گزر گیا، میرے امام اعظم دا دور بھی گزر گیا، امام احمد بن حنبل دا دور بھی گزر گیا، بڑے بڑے دور گزر گئے، بڑے بڑے محدثین دا دور گزر گیا، مگر اس حدیث پاک دا ترجمہ صرف بیان کیتا گیا ہے۔ لفظ صلہ دی وضاحت کسے نہیں کی تھی، کسے محدث نے نہیں کی تھی۔ صلہ کون ہے؟ صلہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ صلہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ صلہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ دو دریاواں نو ملانا لاؤ، اے دو دریاواں نو ملانا لاؤ، اے دو دریاواں نو ملانا لاؤ۔ سنی نوجوان تو جو میرے کرنا آج پاکستان دے اندر، ہندوستان دے اندر عقیدہ توحید کی دی برکت نال ہے۔ اوے بابے کنوں کیا جاندا ہے؟ اے بابے کون ہوندے نے؟ بابا کنوں کہنا چاہیے؟ اصل بابیاں دی پہچان کی ہے؟ آؤ میرا نوجوان تو جو کرو، آؤ میرا سنی نوجوان، آؤ ٹک ٹاکراں کولو دین نہیں لینا، اوے نبی پاک دے غلاموں سوشل میڈیا دے ایکٹراں کولو دین نہیں لینا۔ دین مسجد تو لینا ہے، دین مدرسے تو لینا ہے، دین کسی محقق کولو لینا ہے، دین او دے کولو لینا ہے جڑا دین دی فہم رکھدا ہے، جڑا دین دا ادراک رکھدا ہے، جڑا دین دی سمجھ بوجھ رکھدا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے نے، اے حدیث سامنے آئی ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی آپ نے چند کلمات ارشاد فرمائے، آپ بول کے کہنے الحمدللہ الذی جعلنی صلة بین البحرین ومسلکا بین الفئتین
سب تعریفاں اس اللہ واسطے گن جن نے مینوں صلہ بنائے، جن نے مینوں ملان والا بنائے، دو دریاواں نوں ملان والا، دو دریاواں نوں ملان والا، اصلاح کرن والا، دو گروہاں دے درمیان اصلاح کرن والا، انہاں نوں سنوارن والا، انہاں نوں گندگی کولوں بچان والا، انہاں نوں شرک کولوں بچان والا۔ الحمدللہ او میں لوگوں جدو اکبر بادشاہ دا دور آیا، اکبر بادشاہ ان پڑھ بھی ہے، جاہل تے کموار بھی ہے، اے دے دربار دے اندر ابو الفضل جیسے علماء سو بھی بیٹھے ہیں، فیضی جیسے ملا بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ سلطان پوری جیسے جاہل ملا بھی بیٹھے ہیں، ملا مبارک نگوری اے بھی اتھے بیٹھے ہوئے جنہ اکبر دے نظریے نو بدلے ہو، جنہ اکبر نو اتنا گمراہ کیتا ہے، انہیں اللہ اکبر دی جگہ اپنے آپ نو اللہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، مسجداں گرانیاں شروع کر دیتی ہیں، انہیں مزار گرانے شروع کر دیتے ہیں۔ اے اکبر جن نے نعرہ لگوایا ہے ہندو سکھ عیسائی مسلم بھائی بھائی، اس مشکل وقت دے اندر جدو دربار گرائے جا رہے ہیں، جدو مزار گرائے جا رہے ہیں، جدو مسجداں گرا کے استبل بنائے جا رہے ہیں، جدو مسجداں گرا کے جناب والا ہندوان دے مندر بنائے جا رہے ہیں، جدو ہندو سکھ عیسائی مسلمان ایک کلچر دا نام ہے، ایک ثقافت دا نام ہے، ایک کوئی کھانے دا نام ہے، ایک کوئی پینے دا نام ہے، اس اتحاد دا نعرہ لگایا گیا، اس مشکل وقت اندر میرے اللہ نے حضرت مجدد الفسانی آپ نو جلوہ افروز کیتا، جڑے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو گئے، نہ جیل دا خوف ہے، نہ او دے جناب والا روب دا خوف ہے، نہ او دی سپر پاور دا خوف ہے، نہ او دی پولیس دا خوف ہے، اکبر دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کے حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی بول کے کہنے اوے اکبر ایویں گمراہ نہ ہو، تینوں پتہ ہی نہیں اکبر تو نہیں، اکبر میرا وحدہ شریک لا شریک رب ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، اللہ اکبر تو مراد تو نہیں، میرا اللہ ہے جڑا وحدہ ہوئے، جڑا لا شریک لہوئے، او میرا اللہ ہے۔ اوے اکبر جڑیاں مسجداں گرائیاں نے انہاں نو بحال کر، انہاں دے استبل ختم کر، استبل ختم کر کے مسجداں بحال کر، اللہ نال اعلان جنگ نہ کر۔ تو سن میرے کولوں جدوں تینوں جعلی صوفیاں پیسے لین والے جعلی صوفی آئے خام جنہ اے اعلان کیتا طریقت اور چیزیں شریعت اور چیزیں، طریقت اور چیزیں شریعت اور چیزیں، حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا خبردار، شریعت طریقت کوئی علیحدہ چیز نہیں، شریعت ضابطہ ہے، طریقت رابطہ ہے، شریعت دستور ہے، طریقت منشور ہے، شریعت نور ہے، طریقت حضور ہے، شریعت جسم ہے، طریقت روح ہے، شریعت پھول ہے، طریقت خوشبو ہے، شریعت دعویٰ ہے، طریقت دلیل ہے، شریعت مرشد ہے، طریقت ارشاد ہے، شریعت اجمال ہے، طریقت تفصیل ہے، شریعت ایمان ہے، طریقت احسان ہے۔ انہاں جعلی صوفیاں نو للکاریا، انہاں جعلی مولویاں نو للکاریا جنہاں اکبر دا دماغ خراب کیتا ہے، قائد ذبیحہ تے پابندی لگ گئی، جڑا بندہ گائے ذبح کردا ہے او دا ہاتھ کٹ دیتا جاندا ہے، او دیاں انگلیاں کٹ دتیاں جاندیاں، اسلام دے شعار مٹا دیتے گئے، اسلام دے شعار مٹا دیتے گئے، مسجداں مٹا دیتیاں گئیاں۔ اکبر نے اپنے شکل دے بت بنوائے، ملک دے مختلف کونے اندر چوکاں اندر او بت لگوائے۔ حضرت مجدد الفسانی مقابلے وچ آئے، آپ نے جعلی مولویاں نو للکاریا، جعلی صوفیاں نو للکاریا، میدان کھڑے ہو کے اعلان کیتا تسی کذاب تے دجال ہو، وحدہ لا شریک اصل اللہ ہے جیڑا رب ذوالجلال۔
لوکاں نے طریقت شراب نو سمجھ لیا. طریقت جنہ بے دین انہوں آندے نے جی یہ فقیر ہے, جنہ وڈا ظالم درندہ ہے وہ جی فقیر ہے. مولویوں کی پتہ ہوئے اے اکبر دے کو دور تو گل شروع ہوئی. آج بھی کئی بدبخت بدنہاد جاہل لے جی انہاں مولویوں کی پتہ ہے دین دا شریعت طریقت اے فقر دا انہاں کی پتہ ہوئے, فقر دی انہاں مولویوں کی خبر ہوئے. انہوں نے فقر شراب خانے نو بنایا, گلیاں دے بیکاریاں نو فقیر بنایا, تماشا تے مداری کرے تے کہندے نے فقیر ہے. جنہ بدمست بدبخت ہے اوڈے ہی فقیر ہے. آپ سامنے میدان چاہے فرمایا ظالموں اے فقیر نہیں, فقیروں نو آندے نے جیڑا نبی دے مسلح تے کھلو کے رب دا دین بیان کرن والا ہوئے. تسی نہیں بولے, میں بول رہے ہوں, تسی بھی نہیں بولے, ادوں بھی بڑے بندے نہیں سن بولے. علامہ ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری ساڈا اقبال میدان چایا. اقبال نے جالی صوفیاں دی کلی کھولی, جالی پیران دی کلی کھولی, جاہل صوفیاں دی کلی کھولی, جاہل فقیران دی کلی کھولی. اقبال بول کے کہندا ہے فقر رقص و سرور دا نا نہیں, فقر عیش تے عشرت دا نا نہیں, فقر شور و شین دا نا نہیں, فقر تکبیر حسین دا نا. ڈاکٹر اقبال بول کے کہندا ہے فقر قرآن احتساب ہست بود میں شراب و مستی و رقص و سرور. فقر قرآن گرمییں بدرو حنین, فقر عریاں بانگ تکبیر حسین. او لوگو فقر شراب پین دا نا نہیں, فقر بدمست ہون دا نا نہیں, فقر ننگیاں پھرن دا نا نہیں, فقر عیاری دا نا نہیں, فقر شعبدہ بازی دا نا نہیں, فقر قرآن پڑھن دا نا ہے, فقر اداکاری دا نا نہیں, فقر بدر و حنین دا نا ہے, فقر بدر و حنین دا نا ہے, فقر تکبیر حسین دا نا. او حسین علی تکبیر کتھے جے, او بدر علی فقیر کتھے جے, او حنین علی جذبے کتھے جے. ایک کھجور بھی کھا دی اسلام نل شکوا نہیں کیتا. نوجوانوں تسی بابیاں نو پڑھے کوئی نہیں, نوجوانوں تسی بابیاں نو سنے کوئی نہیں. ایک گلے وچ ٹل پانا لے تے ڈھولا تے تھمالا مارنا لے بابے نہیں جے. اے امت لئی سیاپا جے, اے امت لئی عذاب جے, جے بابا ویکھنئی تے پرسوں دعا ہوئی ہے, راوی تے کنڈے تے ڈیرے لانا لے, جننے بھی او دی قبر دے ارد گرد بیٹھے نے, یا درود و سلام پڑھ دینے, یا رب دا قرآن پڑھ دینے. اس بابے دا نام علی بن عثمان حجویری ہے.
خدا واسطے اپنی نسلاں بچا لو، خدا واسطے نوجوانوں اصل دین دی طرف آ جاؤ۔ اکبر بادشاہ اے دے دین دے اندر اکبری دین ایجاد کیتا گیا، اذان تے پابندی لگا دیتی گئی، نمازاں ختم کر دیتیاں گئیاں، اسلام دے شعار مٹا دیتے گئے، کوئی بندہ سامنے ہونا سے تیار نہیں۔ اکبر بادشاہ جیل چ نہ واڑ دے، مجدد الفسانی جی تو سامنے آئے، آپ دیاں کتاباں چک کے سمندر سٹھیاں گئیاں، ساری جائیداد تے قبضہ کر لیا گیا، آپ دے بچیانوں بے گھر کیتا گیا ہو، قلعہ گوالیار دی جیل وچ بھی جانا پیا۔ اکبر دے مرن تو بعد او دا پتر جہانگیر مسند نشین ہویا، انہیں جالی صوفیاں تے مولویاں نو گھیرا پا لئے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے انہوں بھی گمراہ کرن دی کسر نہیں چھڑی۔ ایک دن جہانگیر آندہ ہے، اے بابا میرے سامنے تے لے کے آؤ، انہوں میرے سامنے لے کے آؤ، انہوں آنکھوں میں نو سجدہ کرے، جو تسی ہون نہ بولے تے پھر پتہ نہیں کدو بولو گے۔ انہیں کیا لے کے آؤ درہ قلعہ گوالیار دی جیل تو، شیخ احمد سرہندی نو آنکھوں میں نو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا جہانگیر کن کھول کے سن لے، ہڈیاں دا سرما بنا دے، گوشت دا قیمہ کر دے، سجدہ تینوں نہیں سجدہ میرے اللہ نو۔ او تے سجدے بحال کرنا لے لیں، یہ سجدے کروانا لے ٹولے کتھوں آ گئے نے؟ درباراں تے اسلام دا مزاح اڑانا لے کتھوں آ گئے نے؟ کون لوگ نے؟ انہاں تے شریعت دیاں جنگاں لڑیاں۔ نوجوانوں جاگو، سوشل میڈیا دی وجہ تو اپنا دین خراب نہ کر لیں، ٹک ٹاکر مولوی دی وجہ تو اپنا ایمان خراب نہ کر لیں۔ غور کرو، جیل انہوں کیوں دیتی گئی، زمین کیوں کھتی گئی، کتابہ سمندر کیوں سٹھیاں گئیاں؟ صرف اس واسطے عزیزان گرامی، بادشاہ دی بیوی رافضی ہے، جدو کوئی گل منوانی ہوئے بادشاہ دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے صرف انہیں کہن دیئے جانے من، بادشاہ نو پتہ لگ جاندہ ہے جیڑا بھی کام میں کر دیندہ ہے۔ جدو ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ عنہما دے خلاف کتاب لکھی گئی، جعلی مولویاں کتاب لکھ کے بادشاہ کولوں سرکاری مور لوانا استے، امپلیمنٹ کروانا استے بادشاہ نو دیتی، پچھوں پچھوں دی بیوی نو سفارش کروائی، وہ بھی چونکہ نظریات اچھے نہیں سی رکھ دی، رفضی خیال سی۔ عزیزان گرامی، جدوں بابے دا مرید ہویا اے بادشاہ، نبی دے رنگ چ رنگیا گیا اے بادشاہ، شریعت طریقت دے رنگ چ آیا اے بادشاہ، حقیقت آگہی دے قریب آئی ہے، پھر بادشاہ دا مزاج بھی بدلے ہے۔ مزاج اودوں بدل دینے جدو بندہ صحیح مل جائے، مرض اودوں دور ہوندی ہے جدو طبیب صحیح مل جائے، پیسے لے کے شے لئی ہوئے تکلیف نہیں ہوندی جے صحیح مل جائے۔ اوے دین لینا لیو، دین اڑا سستا نہیں، اس دین دے پیچھے میرے صدیق اکبر دا فقر ہے، اس دین دے پیچھے میرے صدیق اکبر دی قربانی ہے، اس دین دے اندر میرے پیر عمر بن خطاب دی قربانی ہے، اس دین دے اندر میرے پیر عثمان غنی دی قربانی ہے، اس دین دے اندر میرے حیدر قرار دا خون ہے، اس دین دے اندر امام حسن دی خون دی قربانی ہے، اس دین دے اندر امام حسین دے خون دی قربانی ہے، اس دین دے اندر امام زین العابدین
آپ دی بھی قربانی ہے، میرے امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام محمد تقی، امام محمد نقی، امام موسیٰ قاظم، امام حسن عسکری، انہاں امامہ دی بھی قربانی ہے، اور میرے غوث اعظم دی قربانی ہے۔ اس دین دے واسطے میرے امام اعظم ابو حنیفہ آپ نو جیل بھی جانا پہ اس دین واسطے، امام احمد بن حنبل نو کوڑے کھانے پہ، اور 60 سال دا بزرگے کوڑے کھانے پہ اس دین دے واسطے۔ جدوں بادشاہ کہندا ہے قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، احمد بن حنبل اعلان کر کے کہ قرآن مخلوق ہے، فرما مینوں مار دیو، مینوں کٹ دیو، مینوں وڑ دیو، نا قرآن اللہ دی صفت ہے، اے مخلوق نہیں، مخلوق اسیاں، قرآن اللہ دی صفت ہے، اللہ دی صفت مخلوق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس دین آستے سارے ولیاں نے قربانی دی تھی، امام اعظم تو لے کے غوث اعظم تو لے کے میرے ولیاں دیاں کرامتاں سننا لیو، انہاں دے بچے کمیں پکھے رہے، اوہ نریاں کرامتاں سننا لیو، انہاں نو محنتاں کنیاں کرنیاں پئیاں، نریاں کرامتاں سننا لیو، کنے سال علم دین پڑھ دے رہے، اوہ کرامتاں سننا لیو، کنے سال علم حاصل کر دے رہے، اوہ کرامتاں سننا لیو، انہاں دی زندگی وچ بھوک کنی سی، انہاں دی زندگی دے اندر دکھ کنے سن، اسلام واسطے ڈٹے رہے، اسلام واسطے ڈٹے رہے۔ مجدد الفسانی نو قلعہ گوالیار دی جیل وچ بھی جانا پہ، اپنی جائیداد تو بھی ہاتھ دھونے پہ، اپنے بچے بھی چھڑنے پہ، آپ نو مارنے دے منصوبے بھی بنائے گئے، قتل دے منصوبے بھی بنائے گئے۔ فرما جو مرضی کر لو تسی جھوٹے ہو، کملی والے دا قرآن بھی سچا ہے، محمد دا فرمان بھی سچا۔ جیل دے اندروں کڑ کے بادشاہ جہانگیر نے اپنے دربار مجدد پاک نو بلایا ہے، آندہ ہے بابا سجدہ نہیں کردہ، انج کرو ایک نکا دروازہ بناؤ، نکا دروازہ پنڈاں چ کدی جاؤ، ہٹیاں تے دکاناں جڑیاں کرائیں چنے، انہاں چ ایک نکا جا بوا ہوندا ہے جتوں بندہ بینڈ ہو کے فولڈ ہو کے انج کمر جھکا کے پھر باہر نکل لے، انہاں انج دا دروازہ بنایا، پر جدے وچ رب وسے، جدے وچ نبی وسے، حضرت مجدد الفسانی نو لے آندہ گیا، انہاں کہا چلو اس دروازے لو لے کے آؤ، آپ پہ جدوں بینڈ ہوئے گا، جھکے گا، ازی رولا پا دیاں گے سجدہ ہوئے، مگر جنہوں رب بچانا چاہے، جنہوں رب بچانا چاہے، پر کوئی بچنا بھی تے چاہے، حضرت مجدد پاک آپ داخل ہون لگے نے، پہلے برو پکڑیے، سر داخل نہیں کیتا، پہلے اپنا پیر داخل کیتا ہے، تے بول کے آکھیا تینوں سجدہ میری جتی کر دیا، سجدے دے لائق صرف میرا اللہ ہے۔ علامہ اقبال محی الدین ابن عربی کو لو بڑے متاثر سا، پھر انہوں نے چھڑیا تے مجدد پاک کو لو متاثر ہے، تے پھر بول کے کہن دیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لغد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے
بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ الفاظ بھی موجود نے. جہانگیر خود اتنا برا نہیں جنہوں انہاں جعلی مولویاں نے برا بنایا ہوا ہے. سبق دین والے صرف اپنے ٹکر لئی اپنی چاہ سدھی کرن لئی اگلے دا بیڑا غرق. تینوں تے میرے میں تے تیرے وچوں ابا نظر آوندا میں تے تو قبلہ نظر آوندا تے ایس قبلے نو کنے ویکھنا ہے. کدی غور کرو لوگ کیویں ڈی گریڈ ہوندے. غور کرو لوگاں نو کیویں گمراہ کیتا جاندا ہے پیسے لین واسطے. جعلی تعریف جڑا بندہ تیرے منہ تے تیری تعریف کرے نا انہوں اس سے ٹائم ان کے اپنی بکواس بند کر. تعریف کرنی ہے میرے سامنے تے کملی والے دی کر. تسی جی بہت اچھے ہو بھائی بہت اچھے تو ان پیدا کرنا ہے. انہوں یاد رکھیا جے جیڑا تواڈے کن کھچن والا ہوئے او تیرا مخلص ہوئے گا نہیں تے تو رستے تو ہٹ جائیں گا. او دیاں گلاں چایا تے پھسل جائیں گا. دین نہ چھوڑی خوشامت نہ سنی. غور کرو تو جو کرو. اس جنگیر نو خواب سرکار ملے. فرما میرے اتنے پیارے بیٹے نو میرے اتنے پیارے اس اللہ دے بندے نو تو جیل چ ڈکیا ہے اینو باہر کٹ. اے میرے دین دا پرچم بلند کرن آیا ہے. جہانگیر آپ نو بلایا گل سنائی پھر مرید ہویا. پھر سارا خاندان مرید ہویا. پھر کل اج ہور کل ہور پرسوں ہور. آپ نے فرمایا مینوں راضی نہ کر مینوں راضی کرنا ہی تے جڑیاں مسیتاں تیرے ابے تے تو اٹھائیاں نے او دوبارہ بحال کر. مجدد الفسانی اپنی تعریف سن کے راضی نہیں ہوئے. فرما مسجداں بحال کر مینوں راضی کرنا ہی بت ختم کرا. ہندوان تے پابندی لا. جڑی گائے دا ذبیحہ اینا حرام کیتا ہے انہوں حلال کر. دوبارہ او دے جواز دے واسطے فورسز قائم کر. ایک ایک چیز جڑی دین دی اصل ہے انہوں اصل حالت اچ بحال کر. جے تو اسلام نل پیار کرے گا پھر زمانہ تیرے نل پیار کرے گا. جدو اللہ دی توحید تے حملے کیتے گئے میدان اچ مجدد الفسانی آئے. جدو اللہ دی توحید تے حملے کیتے گئے میدان اچ مجدد الفسانی آئے. پھر ایک مجدد اور آیا جنہوں دنیا امام الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلی کہہ دیئے او میرا مجدد دین و ملت. انہوں نے توحید تے پیرا دیتا. اے جدو امام علیہ سنت دا دور آیا لوکاں ختم نبوت تے عملے کیتے. ایس پر صغیر اندر جنہیں سب تو پہلے ختم نبوت تے قادیانیاں دے خلاف آواز بلند کیتی ہے. تینوں میں نو فخر ہونا چاہیے دے او دا نا امام احمد رضا خان. آپ نے قادیانیاں نو کافر قرار دیا. نبی دے علم غیب تے لوکاں نے ڈنڈی ماری تے امام احمد رضا کے. نبی پاک دی صفت حاضر تے لوکاں حملے کیتے تے امام احمد رضا کے. اچھی تے کیا چھوڑو سبحان اللہ.
لوکاں قرآن دے ترجمے بدل کے ایمان خراب کرن دی کوشش کی تھی. امام احمد رضا نے کنز الایمان لکھ کے دنیا نو بچایا, سنیا نو نبی دا رستہ وکھایا. لوگاں نے لے لے اے کیڑی گل ہے, اے ترجمے بس ٹھیک ہے, ترجمے پڑھنے نا, اے پھر کیڑی گل ہے. اچھا نامہ پارا مکروا و مکر اللہ, کافروں نے مکر کیا, فریب کیا, دھوکہ کیا. لوکاں اگوں اے لفظ اللہ وال بھی لکھے ہوئے نے. اجڑے آندے نا نہیں جی نہیں ترجمے دی کیڑی گل ہے, انہوں کیا پڑھ جا, چل ایتھے بھی رہن دے, پہلے سپارے تے آ. اللہ یستہزئ بکم, کافر مذاق کر دینے, ٹھٹا کر دینے. اللہ استہزاء فرماتا ہے, یعنی ان کو ان کے کیے کی سزا دیتا ہے. لوکاں کیا کافر بھی ٹھٹا کر دینے, اللہ بھی ٹھٹا کر دے. کافر مذاق کر دینے, اللہ بھی مذاق کر دے. امام احمد رضا فرما دینے نہیں نہیں, اینا لئی ترجمہ ہو رہے, اللہ دی عزت آستے لفظاں دا ترجمہ ہو رہے. تو او دا ترجمہ پڑھے گا جنہ اللہ دی توحید دا بھی نہیں خیال رکھے, او دا ترجمہ پڑھے گا. سورہ والضحیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, لوگاں ترجمہ لکھیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ناواقف پایا اور راستہ دکھایا, بے راہ پایا, راستے سے ناواقف پایا, نعوذ باللہ راستے سے بھٹکا ہوا پایا اور راہ دکھایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. امام احمد رضا نے قلم چکی, فرمایا ترجمہ انج نہیں, حضور کنجے. فرمایا اے نبی, ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا, اپنا ہی راستہ دکھایا. اچھی آنکھوں نا یار سبحان اللہ, پھر محبت نہ رکھو سبحان اللہ. نان پارا ریاست دا بادشاہ, انہیں ایڈا وڈا تھیلا روپیاں دا بر کے امام محمد رضا نو بھیجے آئے. تسی ہفت لسان شاعر ہو, تو اڈی شاعری دے کیا کہنے, تو اڈے پائے دا بندہ ہی کوئی نہیں. ایک میرا بھی قصیدہ لکھ دو, ایک میرے بارے بھی نظم لکھ دو. اے سارے پیسے تو اڈے نے. امام محمد رضا نے انہاں دے پیسے انہاں نو واپس کیتے, جڑے پیسے لے کے آئے نے. فرمایا ایتھے ہی بہ جاؤ, اوتھے ہی بہ گئے. اندر گئے, وضو کیتا, قلم پکڑی, نبی دی نعت لکھی تے بول کے کہنے وہ کمال حسین حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہیں, وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو یہاں سے ہو وہ وہاں پہ ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. امام احمد رضا نے ساری نعت لکھی, اینڈ تے مقطع لکھ دینے. امام اہل سنت فرمانے کرو مدح اہل دبر رضا, پڑے ایسے بلا میں میری بلا. میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا ہوں اپنے
کریم کا میرا دل پارائے نہ نہیں. ساری نعت لکھی لکھ کے دیتی. فرمایا جا کے نان پیار نان پارا ریاست نواب نو کہہ دیں تواڈی تعریف کرنا لے دنیا دار کمینے شاعر نے میں صرف کملی والے دا نوکر. تیرے قصیدے میں پڑھاں گا جا چک کے لے جا عرشہ. تو نہ کیا 4 دن لگ جانے سا آلہ حضرت پھر قلم پکڑی. تسی اچھی نہیں بولے ہے. آلہ حضرت فرماندے نے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے. اے میرے شہزاد نوجوان اللہ دونوں آباد رکھے. مل کے مسجد گونجے ذرا ایک باری مل کے ذرا کہہ لو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. اے تے کہہ ہی سکتے ہو نا باقی میں آکھاں گا ذرا زور لگا کے آکھو ذرا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغے 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 خلیل کا گلے زیبا کہوں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے. والضحیٰ واللیل اذا سجا کیا کیا کہوں تجھے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کیا کیا کہوں تجھے. انا اعطیناک الکوثر کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کیا کیا کہوں تجھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کیا کیا کہوں تجھے. الرحمن علم القرآن کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے. ید اللہ فوق ایدیہم کیا کیا کہوں تجھے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کیا کیا کہوں تجھے. مل کے کہہ لو سرور کہوں کہ مالکو مولا. ایک باری ہتھانوں جھنڈے بنا لو سرکار قیامت والے دن انہاں دی گواہی سنن گے. سارے نوجواناں کو سرور کہوں کہ مالکو مولا. آخر رضا نے ختم.                                                                                     ختم سخن
اس پہ کر دیا خالق خالق. کوئی نہیں سنی اجے بولے خالق. اے تیرا عقیدہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں. خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. ایک ہندوستانی شاعر انہیں نبی پاک سرکار دے قدمہ مبارکہ وال ایک لگی ہوئی کھجور ہوئے کی 1904 تو بعد دی گلے ایک کھجور لگی ہوئی سی جتے ہون چھتریاں لگی ہوئیاں نے. جدوں سلام کر کے باہر آئی ہے جتے پہلی چھتری ہے ایدے قریب ایک کھجور لگی ہوئی ہے. ہندوستانی شاعر انہیں قلم چکی تے بول کے کہندا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے لیلا مجنو کھڑا ہو جیسے حجرہ لیلا کے سامنے. کب ہیں درخت وہ کھجور بیک کے نا نبی پاک دے قدمان تو انہیں شاعر نے آکھیا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو جیسے حجرہ لیلا کے سامنے. امام محمد رضا فرمانے حرم نہ ہوندا تے میں تیرا سر لا دینا سی. تینوں پتہ نہیں ایک کدے بوئے تے آیا ہے کتھے مجنو لیلا کتھے مدینے آلا. ہون تو جو میرے الوائی جمعہ دی معراج ہو جائے گی جے تسا ایک شعر تیار نہ سنیا. اعلی حضرت قلم چکی فرماندن کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش مولا کے سامنے. اینا فرق ہی میرے امام احمد رضا دا. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. سمندر دے سفر چوں حج کر کے واپس لگے ہوندے نال امی جان نے اللہ تے یقین پائلٹ آ کے آندہ ہے سمندر والا پائلٹ آندہ کلمہ پڑھ لو جو ہوندہ جے پڑھ لو. بحیرہ احمر آج کل تو سمندر دا چنگا پتہ ہونا ہے نا کیونکہ آپ نائے حرمز دی چکل ہو رہی ہے. دعا فرماؤ اللہ امت رحمت فرمائے. سمندر دی ایسی جگہ آئی اونا کیا بس گئے جنہوں جو ہوندہ پڑھ لو. آپ اپنی امی جان دے نال نے کوئی رو رہے ہیں کوئی توبہ کر رہے ہیں کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں. امام محمد رضا مسکراتا ہے آندھنے امی اللہ دی قسمیں سنو کچھ نہیں ہونا. وہ آج کل دے جالی مولویاں دی طرح تے نہیں سننا. امی جان حیران ہوئیاں محمد رضا بیٹے تو قسم چک لئی. انہاں کیا ہاں میری انہاں کیا بیٹے قسم نہیں سی چکنی چاہیے تو اے سمندر ہے اسانو پوچھ کے کچھ ہونا ہے. انہاں کیا امی جی جہاز تے بین لگیوں نبی پاک جڑی دعا دسیے میں انجے ہی پڑھیے اے جھوٹے ہو سکدے نے کملی والا سچا ہے. غلاموں تمہیں غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا. سنی شہزادے ذرا بولو بھائی غلاموں تم ہمیشہ حق ادا کرنا. نمک کھاتے
او آقا کا تو آقا سے وفا کر. آپ مدینہ پاک گئے تے روندے رہے سرکار دے روزے کول بہ کے. عرض کیتی مدینے آلیا میں تے بڑی ہیرس امید لے کے آیا ساں تہاڈا دیدار ہوئے گا. تہاڈی تے زیارت ہی نہیں ہوئی. محبوبہ میں تے تہانوں ویکھن آیا ساں. آپ نے اسے غم وچ پکڑیا قلم تے نعت لکھی. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بغار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. آخری شعر لکھیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے. نعت لکھی خود سو گئے سرکار آ گئے. فرما احمد رضا او ذرا میری نعت سنا وہ. تے جو موت دا ویلا آیا نا وصال دا ویلا تے آپ نے فرمایا میری قبر نو نا میرے قد تو اچا رکھیا جائے. حضور اونی کوئی رکھی دی ہے جنی ساریاں دی. فرما نہیں جدو سرکار آؤ نا قبر تے میں قبر کھڑیا ہو کے سرکار دا استقبال کروں. سرکار میری قبر میں آئے تو میں قدموں پہ گروں. فرشتے کر مجھ کو اٹھائیں ان سے یوں عرض کروں اے فرشتو ان پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی سنیوں خدا واسطے تسی بھی اپنے اپنے کرانچ ختم دلایا جے. میں مولا حسن دی شہادت پڑھاں گا انشاءاللہ.